مروی ہے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اذ کان یوم القیامت نادا مناد من وراء الحجاب، قیامت کا دن ہوگا، پردوں کے پیچھے سے ایک ندا آئے گی، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیسے ہو؟ قیامت کے دن کے مالک ہی وہی ہیں، یوم آخرت کے مالک ہی وہی ہیں، وہی میزبان ہوں گے یوم آخرت کے۔ اور ایک روایت میں ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، اور طبرانی نے المعجم میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ لوگوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، اور الفاظ آتے وَعَلَيَّ رِيْتَتَانِ خَضْرَوَانِ، اور ان کے اوپر دو سبز چادریں اڑائی گئی ہوں گی جس میں وہ پردے میں جائیں گی۔ یہاں پر حضرت ابو مسلم ایک روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، جو ان کی روایت میں آیا، انہوں نے کہا انہو قال حمراوان، نہیں وہ دو چادریں سرخ ہوں گی جو پردے میں ہوں گی، دو چادریں سرخ ہوں گی۔ اس کی میں شرح کرتا ہوں۔ ابو مسلم نے روایت کیا کہ مجھے قلابہ نے کہا، اور ان کو عبد الحمید نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا دو سرخ چادروں میں لپٹی ہوئی میری فاطمہ آئے گی۔ میں دونوں اقوال کی حدیث میں تطبیق کرتا ہوں، ممکن ہے چار چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں، نیچے دو چادریں عرش کی ہوں اور اوپر دو چادریں کربلا کی علامت ہوں، نیچے دو چادریں جنت اور عرش کی ہوں اور اوپر دو چادریں کربلا کی علامت کی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، اور یہی حدیث جو بیان کی یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو روایت کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ شان کسی اور کے لیے بیان نہیں کی۔ آقا کی حدیث آپ نے روایت کی اسی طرح، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامہ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد النبی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی روایت کیا کہ قیامت کا دن عرش کے باطن سے آواز آئے گی، اہل محشر گردنیں جھکا لو اور نگاہیں بند کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، انہیں جنت کی طرف گزر جانے دو۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری، اب میں بتا رہا ہوں ان کی عزیت اور محبت کا عالم کیا ہے، اور آخرت اور جنت کیا ہے۔ جنت اور آخرت انہی کی ہے، وہ وارث ہیں، جس کو چاہیں گے اسے ملے گی۔ جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں چاہیں گی، حسن اور حسین نہیں چاہیں گے، اس کو جنت نہیں مل سکتی، وہ جنت کے وارث و مالک ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات قیامت کے دن نکلیں گی، فَتُمُرُّ وَمَعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ، جب سیدہ کائنات میدان محشر میں نکلیں گی تو الحور العین سے، کہاں سے؟ الحور العین سے 70,000 حوریں چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح سیدہ کائنات کے ارد گرد غلام اور باندیاں بن کے طواف کر رہے ہیں، اور 70,000 الحور العین سے آئی ہوئی حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات پردوں سے لپٹی تشریف لے جائیں گی۔ یہ شان کس کو نصیب ہوگی؟ یہ فاطمہ کے بابا کو یا بابا کی شہزادی کو؟ اور حضرت علی شیر خدا نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور فرمایا اس میں کہ آپ دلہن کی طرح فتزف الى الجنت کالعروس حولها 70,000 جاریۃ،
دلہن کی طرح سیدہ کائنات کو سجا کر پردوں میں لپٹا کر گزارا جائے گا، اور 70,000 حوریں ان کے ارد گرد جرمٹ ڈالے ہوں گے۔ یہاں تک تو سمجھ گئے؟ اب آگے بتاؤں کہ وہ جائیں گی کیسے؟ پیدل نہیں جائیں گی، سجدہ کائنات کے لیے۔ یہ قیامت اوروں کے لیے ہوگی، اوروں کے لیے قیامت ہوگی، ان کا تو اعزاز و اکرام کائنات کو دکھایا جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا کہ آقا نے فرمایا کہ میں براق پر سوار ہوں گا، اور جو میری سواری تھی جس پر عمر بھر میں سواری کرتا تھا وہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہوگی۔ میری سواری فاطمہ کے پاس ہوگی اور میرے پاس براق کی سواری ہوگی۔